السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں ہر لحاظ سے خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، تمام دکھ تکلیف اور پریشانیوں سے دور رکھے، آمین۔ ویورز، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے، اور یہ بہت برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دعائیں بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی اللہ کے حضور دعا گو ہوں تو میرے اور میرے گھر والوں کے حق میں بھی ضرور دعا کیجیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سب کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اور اس چینل کی ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سٹوری اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ریئل، سکیری یا تھرلنگ ہارر انسیڈنٹ ہو چکا ہے، یا آپ خود سے کوئی سٹوری بنا کر ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کریں، جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا، اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی واٹس ایپ نمبر اینڈ انسٹاگرام آئی ڈی مینشن ہے، وہاں شیئر کریں۔ میں انشاءاللہ باری باری آپ سب کی بھیجی ہوئی سٹوریز پر وائس اوور کروں گا۔ ونس اگین آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ تو چلیں سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو جلدی سے اپنے ہیڈ فون لگا لیجئے اور کسی اندھیری اور اکیلی جگہ پر بیٹھ جائیے، کیونکہ یہ سٹوری آپ سب کو امیجینیشن میں لے جانے والی ہے۔ یہ کہانی ایک ڈاکٹر کے بارے میں ہونے والی ہے، جو کہ اپنے پروفیشن کے ساتھ بہت ہی سنسیئر تھا اور بہت ہی رحم دل بندہ تھا، اور اس کو طرح طرح کی اور نئی چیزیں دریافت کرنا بہت زیادہ پسند تھا۔ مطلب کہ وہ ڈاکٹر تو تھا ہی، اور اس کے بعد وہ مردہ خانے میں جا کر جو کہ لاوارث لاشیں ہوتی ہیں ان پر ایکسپیریمنٹ وغیرہ بھی کیا کرتا تھا، کہ جس کے تھرو وہ اپنے پروفیشن کے اندر اور زیادہ پروفیشنل ہو سکے، اور کوئی نہ کوئی سرجری یا میڈیسن سے ریلیٹڈ یا ہیومن آرگن سے ریلیٹڈ نئی سے نئی چیزیں دریافت کر سکے۔ اور اس کی جاب بہت زیادہ ٹف تھی، اور اس نے اس کو خود ہی ٹف بنایا ہوا تھا۔ پورا دن وہ ہاسپٹل وغیرہ میں مریضوں کے ساتھ ہوتا تھا، ان کو چیک کرنا۔ پورا دن وہ ہاسپٹل میں مریضوں کے ساتھ ہوتا تھا، ان کو چیک کرنا، ان کی بیماریوں کو ڈائگنوز کرنا، اور اس کے علاوہ سرجری وغیرہ بھی کیا کرتا تھا، مطلب آپریشنز وغیرہ، کیونکہ وہ ایک سرجیکل ڈاکٹر تھا۔ اور ان سب کاموں کو کرنے کے بعد وہ رات کو مردہ خانے میں بھی جایا کرتا تھا، جہاں پہ لاوارث لاشیں رکھی ہوئی ہوتی تھیں، اور وہ ان پر ایکسپیریمنٹ وغیرہ کرتا تھا۔ جو وہ مردہ خانہ تھا وہ ہاسپٹل سے کافی دور تھا، اور ایک ایسے ایریا میں تھا جو کہ بالکل سنسان تھا، اور وہاں پر کوئی آبادی وغیرہ نہیں تھی۔ آبادی نہ ہونے کا ریزن یہ تھا کیونکہ اس مردہ خانے میں لاشیں وغیرہ تھیں، اور آبادی والی جگہ پر ایسی چیزیں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو آبادی سے بالکل دور بنایا گیا تھا۔ اور مردہ خانے کے بالکل ساتھ ہی ایک قبرستان تھا، کیونکہ جب ان لاشوں پر ایکسپیریمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا تھا تو ان کو وہیں پر دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس مردہ خانے کو ویران جگہ پر بنانا اور بالکل قبرستان کے ساتھ بنانے کا بھی یہی لوجک تھا، کہ لاشوں کو بالکل ساتھ ہی قبرستان میں دفن کر دیا جائے، اور اس کے علاوہ آبادی سے دور رہیں گے تو کام بھی اچھے سے کر سکیں گے، کیونکہ ان لاشوں پر پہلے پوسٹ مارٹم کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ان پر ایکسپیریمنٹ وغیرہ کیا کرتے تھے، کہ جس سے وہ سرجری کے نئے طریقے ایجاد کر سکیں اور ہیومن آرگنز کو اور اچھے سے اسٹڈی کر سکیں، جو کہ آرٹیفیشل آرگن سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اوریجنل آرگنز جو ہوتے ہیں ان پر وہ اسٹڈی کیا کرتے تھے ڈیپلی، اور کسی کے ڈیتھ کوزز کو وہ اور اچھے سے انالائز کرتے تھے۔ وہ اپنے کام کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیشنیٹ تھے، اور ان کو یہ سب کچھ کرنے میں دلی سکون محسوس ہوتا تھا، لیکن ان کا اتنا کام کرنا، دن بھر ہاسپٹل میں رہنا، مریضوں کو چیک کرنا، سرجریز وغیرہ کرنا، اور رات کو پھر کافی دیر ڈیڈ باڈیز کے ساتھ گزارنا اور ان کو انالائز کرنا، تو اس کی وجہ سے ان کی مینٹل ہیلتھ تھوڑی ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ سب کام جاری رکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کو اپنے پروفیشن سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ اب اسی طرح کی ایک رات کی بات ہے
کہ وہ ہاسپٹل سے فری ہو کر تھوڑی دیر گھر گئے اور اس کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر وہ سیدھا مردہ خانے کی طرف چلے گئے ایکسپیریمنٹس وغیرہ کرنے، اور وہاں جا کر وہ ایک ڈیڈ باڈی کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے۔ انہوں نے اس پوری لاش کے آرگنز کو باہر نکالا ہوا تھا اور اس پورے مردہ خانے میں بالکل اکیلے تھے، اور جسٹ اس روم کی سرجیکل لائٹس چل رہی تھیں، اور اس کے علاوہ ویسے بھی روم میں بالکل اندھیرا تھا۔ بتاتا چلوں کہ اس روم میں ایک ونڈو بھی تھی جو کہ وہ کھول کے رکھا کرتے تھے، کیونکہ جب ایسی لاشوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے جاتے تھے جو کہ کافی عرصے سے فریزر میں پڑی ہوئی ہوتی تھیں تو روم میں کافی سمیل ہو جایا کرتی تھی، تو اس لیے اس روم میں ونڈو بھی تھی اور ساتھ بڑے بڑے ایگزاسٹ فین بھی لگے ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ سمیل جو ہے وہ باہر جاتی رہے، اور جو بھی ان کے ساتھ ڈیل کر رہے لاشوں وغیرہ کے ساتھ تو ان کو زیادہ الجھن نہ ہو۔ تو ونڈو بھی اوپن تھی اور ایگزاسٹ فین بھی چل رہے تھے، اور باہر بالکل اندھیرا تھا، اور مردہ خانے کے ٹھیک ساتھ قبرستان بھی تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایسی چیزوں سے نہیں ڈرتے تھے، وہ بہت بہادر بندے تھے، اور ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھا کہ مردہ خانہ کیسے علاقے میں ہے یا ساتھ قبرستان ہے، بس وہ اپنے کام کے ساتھ بیزی رہتے تھے۔ تو اس رات بھی جو ہے وہ اس لاش کے آرگنز کو اسٹڈی کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں کھڑکی سے ایک الو اندر آ گیا اور ڈاکٹر کے سر کے اوپر گھومنے لگا، تو ڈاکٹر نے ایک دفعہ تو اس کو ہاتھ سے پیچھے کرنے کی کوشش کی اور وہ کھڑکی سے باہر چلا گیا۔ ابھی 2 منٹ نہ ہوئے تھے کہ وہ الو دوبارہ سے اندر آ گیا اور ڈاکٹر صاحب کے کام میں خلل ڈالنے لگا، کبھی ادھر اڑ کر جاتا تو کبھی ادھر۔ ڈاکٹر بھی اس کی اس حرکت سے بہت پریشان ہو چکا تھا اور کہنے لگا کہ یار کیا مصیبت ہے، کام ہی نہیں کرنے دے رہا، اس کو کیسے باہر نکالوں۔ لہٰذا وہ بار بار ڈاکٹر کے سر کے اوپر سے آ کر گزرتا اور ان کے سر پر چونچ مار کر کبھی ادھر چلا جاتا تو کبھی ادھر چلا جاتا۔ تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی جو سرجیکل ایکوپمنٹ تھا، ڈاکٹر نے غصے میں آ کر اس کی طرف دے مارا۔ وہ ایک بالکل شارپ سی چھوٹی نائف تھی کہ جس سے انسان کی باڈی پر کٹ لگائے جاتے ہیں۔ انہوں نے بے دہانی میں الو کی طرف پھینکی کہ ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے وہ باہر نکل جائے، لیکن وہ غلطی سے جو نائف تھی وہ الو کی آنکھ میں جا کر لگ گئی اور اس کی آنکھ سے خون بہنے لگا، اور وہ زور زور کا چیختا ہوا اور عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہوا وہاں سے باہر اڑ گیا، اور اس کے اڑتے اڑتے جو سرجیکل ایکوپمنٹ تھا وہ نیچے گر گیا اور اس پر خون لگا ہوا تھا اور پورے فرش پر خون کے قطرے بھی گرے پڑے تھے، لیکن وہ الو جو ہے وہ کھڑکی سے باہر جا چکا تھا۔ ڈاکٹر کو جو ہے وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ انہوں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بس بے دہانی میں ان سے الو کو وہ جو ہے لگ گئی تھی نائف۔ اب ان کا کام میں ذرا دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ان کی وجہ سے ایک معصوم پرندے کی آنکھ ڈیمیج ہو چکی تھی، لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے اس باڈی کو وہیں پیک کیا، سٹیچز لگائے اور اس کو دوبارہ سے فریزر کے اندر رکھ دیا اور مردہ خانے کو لاک کیا، کھڑکیاں وغیرہ بند کیں اور باہر نکل گئے اور دیکھنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو شاید وہ الو یہاں کہیں نظر آ جائے، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ لہٰذا ڈاکٹر صاحب اپنے گھر چلے گئے اور جا کر سو گئے۔ تو لہٰذا ان کے خواب میں وہی الو آیا جو کہ زور زور سے رو رہا تھا اور اس کی آنکھ سے بھی کافی خون بہہ رہا تھا، اور اس کی آنکھ کی جگہ اب صرف کالا کھڈا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ اس خواب کی وجہ سے ڈاکٹر کی آنکھ کھل گئی اور ڈاکٹر پھر اسی بارے میں سوچنے لگا جو غلطی سے اس سے ہوا تھا، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ اب میں کر ہی کیا سکتا ہوں، کیونکہ وقت تو گزر گیا ہے اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اب میں وقت کو واپس تو لانے سے رہا، اس لیے مجھے اب اس بات کو بھول جانا چاہیے اور زیادہ اپنے سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے ساتھ رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھایا ٹیبل سے اور پیا اور دوبارہ سو گیا۔ صبح اٹھ کر ہاسپٹل گیا اور اس کو اس دن 2 سرجریز کرنی تھی، لیکن اس کا مائنڈ کافی ڈسٹرب تھا، پھر بھی اس نے کسی طریقے اس 2 سرجریز کو نپٹایا۔ اس کے بعد 5 سے 6 جو ہے اس نے اپنے مریضوں کو چیک کیا اور جلدی گھر آ گیا، اور آج اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا مردہ خانے پر جانے کا، وہ بس آج گھر میں بیٹھ کر آرام کرنا چاہتا تھا کہ اتنی دیر میں اسے ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ اس نے فوراً سے کال پک کی تو آگے سے ایک بوڑھی کی آواز آئی جو کہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو کہا کہ ماں جی کیا ہوا ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ہیں کون اور کہاں سے مجھے کال کر رہی ہیں، اور میرا نمبر آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو بوڑھی نے آگے کسی بات کا جواب نہ دیا
اور بس یہ کہنے لگی کہ میرے شوہر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ڈاکٹر صاحب آپ جلدی سے ہمارے گھر کی طرف آ جائیں، کیونکہ میں ایک اکیلی بوڑھی ہوں اور میں اپنے شوہر کو اکیلی وہاں لے کر نہیں آ سکتی، اور ہمارا گھر بھی شہر سے بہت زیادہ دور ہے، پلیز آپ ہماری مدد کر دیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی کہ اگر آپ میرے شوہر کو چیک کرنے آ جائیں گے تو۔ نہ وہ اٹھنے کی حالت میں ہے اور نہ میں اس کو لے کے آنے کی حالت میں ہوں، ہم دونوں ہی کافی بزرگ ہیں اور میں اکیلی ان کو نہیں لا سکتی، تو آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی اور میں آپ کو بہت دعائیں دوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں اور آپ کی بیوی کو لمبی عمر دے اور آپ کو کبھی کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہ دے، بس آپ جلدی سے آ جائیں اور میرے ہسبینڈ کو چیک کر لیں۔ تو ڈاکٹر سے اس کو انکار نہ کیا گیا کیونکہ وہ بہت رو رہی تھی اور ڈاکٹر سے کافی التجا کر رہی تھی، تو ڈاکٹر نے رضامندی کا اظہار کیا، لہٰذا بوڑھی نے اس کو اپنے گھر کا ایڈریس سمجھایا اور وہ شہر سے کافی زیادہ دور تھا، تو ڈاکٹر نے حامی بھر لی اور اپنے ایکوپمنٹس وغیرہ اٹھائے اور اپنی گاڑی کی طرف جانے لگے۔ گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی کو سٹارٹ کرنے لگے تو گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے کافی کوشش کی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی، لیکن وہ سٹارٹ ہو ہی نہیں رہی تھی۔ تو انہوں نے جب گاڑی کا بونٹ کھول کر چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ گاڑی کی بیٹری بالکل ڈیڈ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ لیکن انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ ان کو کسی بھی صورت وہاں جانا ہے، چاہے گاڑی خراب ہے تو میں رکشہ کروا لیتا ہوں۔ لہٰذا وہ سڑک پر کھڑے ہو گئے رکشہ وغیرہ روکنے کے لیے۔ اتنی دیر میں ایک دو رکشے گزرے لیکن ان کے اندر سواری تھی، لیکن جب تیسرا رکشہ آیا تو وہ بالکل خالی تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو روکا اور جہاں جانا تھا اس علاقے کا بتایا۔ تو رکشے والے نے کہا کہ میں تو وہاں ذرا بھی نہیں جاؤں گا۔ تو ڈاکٹر نے کہا ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جگہ بالکل سنسان ہے اور وہاں پر تو کوئی گھر نہیں ہے، آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ اور اس جگہ کے بارے میں کافی ساری ایسی باتیں مشہور ہیں کہ وہاں سایہ وغیرہ ہے اور وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہیں، تو آپ کو وہاں سے کیسے کال آ گئی؟ وہاں پر تو کوئی گھر نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر نے سمجھا کہ بس یہ زیادہ پیسے کمانے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، کہ پھر یہ کہے گا کہ مجھے زیادہ پیسے دیں تو تب میں آپ کو وہاں پر لے کر جاؤں گا۔ ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس تم اپنے سے ہی بہانے لگا رہے ہو، لیکن مجھے تو وہاں ہر حال جانا ہے۔ تم ایسا کرنا کہ مجھے وہاں سے تھوڑا پیچھے اتار دینا، باقی سفر میں چل کر طے کر لوں گا، لیکن میرا وہاں جانا لازمی ہے اور مجھے ہر حال میں وہاں جانا ہے۔ تو رکشے والے کے دل میں بھی لالچ آ گئی، تو اس نے کہا کہ میں وہاں جانے کے پھر پیسے آپ سے زیادہ لوں گا۔ اس نے جتنا کرایہ بنتا تھا اس سے ڈبل ان کو بتایا اور کہا کہ اس سے 1 روپیہ بھی کم نہ لوں گا۔ تو ڈاکٹر نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے لے لینا، لیکن بس تم مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ تو رکشے والے نے کہا پہنچا دوں گا، لیکن وہاں سے تھوڑا سا پیچھے ہی اتار دوں گا جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں، بالکل وہاں پر نہیں جاؤں گا، باقی آپ کو وہاں پیدل ہی جانا پڑے گا۔ تو ڈاکٹر نے کہا چلو ٹھیک ہے، بس تم مجھے جلدی سے وہاں پہنچا دو، کیونکہ وہاں جو مریض ہے اس کی حالت بہت خراب ہے، اس لیے میرا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب رکشے میں بیٹھے اور رکشے والے نے رکشہ سٹارٹ کیا اور رکشہ چلانا شروع کیا۔ وہ تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر کا راستہ تھا۔ وہ شہر کے راستوں سے ہوتے ہوئے ایک سنسان علاقے کی طرف جا رہے تھے جو کہ بالکل خالی علاقہ تھا اور وہاں پر آبادی بالکل ختم ہوتی جا رہی تھی، اور اب ایسا علاقہ آ چکا تھا کہ جہاں پر گھروں کا نام و نشان ہی نہیں تھا اور بالکل کھلی زمینیں تھیں اور ایک سنگل روڈ تھا وہاں پر۔ تو رکشے والے نے اچانک سے رکشہ روک دیا اور ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ میں آپ کو یہیں پر اتار رہا ہوں، آپ سے میری پہلے ہی بات ہو چکی تھی کہ میں آپ کو اس جگہ سے تھوڑا پہلے ہی اتار دوں گا، یہاں سے جو آپ نے جگہ بتائی ہے وہاں تک کا تقریباً 1 کلومیٹر کا ہی راستہ اور ہے، وہ آپ پیدل چل کر لیں۔ لہٰذا ڈاکٹر اترا اور اس نے رکشے والے کو پیسے دیے، اور رکشے والے نے پھر سے ان کو ایک دفعہ کہا کہ میری تو آپ کو یہی صلاح ہے ابھی بھی کہ آپ بھی وہاں نہ جائیں۔ تو ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ فضول کی باتیں مت کرو، پیسے لے لیے ہیں، اب نکلو یہاں سے۔ تو رکشے والے نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کی اپنی مرضی، مجھے تو اپنے پیسوں سے غرض تھا، وہ میں نے لے لی، سو میں چلتا ہوں۔ تو رکشے والا وہاں سے چلا گیا۔ اب اس روڈ پر وہ ڈاکٹر بالکل اکیلا تھا، سڑک کے دونوں طرف کھلی زمین تھی اور کسی گھر کا نام و نشان نہ تھا۔ لہذا ڈاکٹر صاحب نے چلنا شروع کیا اور وہ 1 کلومیٹر کا سفر طے کر چکے تھے اور ایگزیکٹ اسی لوکیشن پر پہنچ چکے تھے، اسی جگہ پر کہ جس کا بوڑھی نے ان کو کہا تھا۔ اور اب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے تھے تو ان کو وہاں پر کوئی گھر وغیرہ نظر نہ آیا۔ اب انہوں نے اپنا موبائل نکالا کہ اس بوڑھی کو کال کریں کہ اس کا گھر کدھر ہے، وہ وہاں پہنچ چکا ہے۔ وہ موبائل چلا ہی رہا تھا اور اس بوڑھی کا نمبر نکال ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی سائٹ پر نظر پڑی بے دہانی میں، تو ان کو نظر آیا کہ وہاں پر ایک جھونپڑی تھی
تو وہ بہت حیران ہوئے. ابھی انہوں نے پورے ایریا میں دیکھا تھا، وہاں پر تو ایک سنگل گھر نہ تھا، تو اب یہ جھونپڑی کہاں سے آ چکی تھی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں کافی سارا کام کرتا ہوں ہاسپٹل میں، مریضوں کو چیک کرنا اور یہ سب کچھ، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی ڈپریس بھی رہتے تھے اور ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کافی خراب ہو چکی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ جھونپڑی تو یہیں تھی، بس مجھے نظر نہ آئی ہو اور میں نے دھیان نہ دیا ہو. لہٰذا وہ اس جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگے، کیونکہ اب ان کو جھونپڑی نظر آ چکی تھی اور وہاں پر وہ ایک ہی جھونپڑی تھی. تو ان کو پتہ تھا کہ یہ اسی بوڑھی کا ہی گھر ہوگا، کیونکہ یہاں پر کوئی اور گھر تو ہے نہیں. اس جھونپڑی میں سے ہلکی ہلکی سنہری روشنی نظر آ رہی تھی اور جھونپڑی کا دروازہ بالکل بند تھا، اور وہ اس پورے علاقے میں ایک ہی جھونپڑی تھی اور باقی پوری کھلی زمینیں اور ایک سنسان روڈ. لہٰذا انہوں نے کچھ نہ سوچا اور جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگے. جیسے وہ جھونپڑی کے پاس گئے اور انہوں نے لکڑی کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کسی کی بوڑھی کی آواز آئی کہ کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں جسے آپ نے کال کی تھی، میں آپ کے ہسبینڈ کو چیک کرنے آیا ہوں. بوڑھی نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور ڈاکٹر صاحب کو اندر لے گئی. ڈاکٹر صاحب نے جب اس بوڑھی کو دیکھا تو وہ بالکل ضعیف تھی. اس کے پورے منہ پر جھریاں تھیں اور وہ کافی زیادہ بزرگ تھی. اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور اس کے منہ پر کوئی بھی ایکسپریشن نہیں تھے، نہ ہی کوئی دکھ کا ایکسپریشن، نہ ہی خوشی کا. اور وہ اسی سٹل فیس کے ساتھ بغیر کسی ایکسپریشن کے ڈاکٹر صاحب سے بغیر کچھ کہے بس ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اندر لے گئی. جیسے ہی ان کو اندر لے کر گئی تو ڈاکٹر صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ بیڈ پر ایک بالکل بوڑھا اور بزرگ آدمی لیٹا ہوا تھا اور اس کے آنکھ پر پٹی لگی ہوئی تھی اور اس کی آنکھ خون و خون تھی ساری، اور اس کی آنکھ سے خون بہہ رہا تھا اور کپڑے کے اوپر بھی سارا خون لگا ہوا تھا. تو اب بوڑھی نے ان کا ہاتھ کافی زور سے پکڑ لیا تھا، اتنے زور سے کہ مانو ان کے ہاتھ کی ہڈیاں ہی ٹوٹ جائیں گی. وہ کافی حیران ہوئے کہ ایک بوڑھی اور اتنی ضعیف عورت میں اتنا زور کیسے آیا. اب ان کے ہاتھ میں کافی پین ہونے لگا تھا، تو انہوں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور کہنے لگے کہ مائی آپ مجھے بس یہ بتائیں کہ ان کو ہوا کیا ہے. تو وہ غصے اور ایک درد بھرے لہجے میں کہنے لگی کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ تم ہی ان سب کے ذمہ دار ہو. انہوں نے کہا مائی کیا ہو گیا ہے؟ میں ان سب کا ذمہ دار کیسے ہو گیا؟ میں تو الٹا آپ کی اتنے دور سے مدد کرنے آیا ہوں، تو مجھے تو آپ سے ہمدردی ہے، میں نے بھلا ان کی حالت کیسے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم بھول گئے ہو اس دن جب تم مردہ خانے میں تھے اور ایک الو اندر آیا تھا اور تمہارے سر پر گھوم رہا تھا، تو تم نے اس کی آنکھ میں چھری ماری جس کی وجہ سے ان کی آنکھ خراب ہو گئی اور وہ اسی درد میں چیختے چلاتے ہوئے گھر واپس آئے. تو یہ بات سن کر ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بالکل ہکا بکا رہ گئے اور سوچنے لگے کہ یہ بوڑھی کہہ کیا رہی ہے اور کہنا کیا چاہ رہی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو انسان ہے اور وہ تو الو تھا، آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ مجھے سمجھائیں ذرا صحیح سے. انہوں نے کہا کہ ہم دونوں جنات ہیں اور وہ اس دن الو کے روپ میں تمہارے مردہ خانے کے پاس آئے تھے اور ویسے ہی اندر آ گئے تھے اور تم نے ان کا اتنا بڑا نقصان کر دیا، اور وہ دونوں بوڑھا اور بوڑھی اپنی اصل شکل میں آ گئے، جنات والی شکل. یہ دیکھ کر ڈاکٹر کے بالکل پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. وہ جو دیکھ رہا تھا اس پر یقین نہیں کر رہا تھا اور اس کو چکر آنے لگے تھے اور اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا، کیونکہ وہ اتنی بھیانک شکلیں تھیں کہ وہ ان کو دیکھ کر ایک جگہ پر جم چکا تھا اور زور زور کا کانپنے لگا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ بے ہوشی سے زمین پر گر گیا. لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی آنکھوں میں تیز روشنی پڑ رہی تھی اور اس کے کانوں میں مشینوں کی آواز آ رہی تھی، وہ مشینیں جو ہاسپٹل میں ہوتی ہیں. اب اس نے محسوس کیا کہ وہ ہاسپٹل کے ایک سرجیکل وارڈ میں موجود تھا اور اس کی آنکھ میں کافی پین ہو رہا تھا. تو اس کی آنکھیں کھولتے ہی ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ درد تو نہیں محسوس ہو رہا آپ کو؟ تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ابھی تک تو جھونپڑی میں تھا اور اچانک یہاں کیسے آ چکا تھا. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو کسی شخص نے یہاں پہنچایا ہے. وہ اس شخص کو روڈ پر گرے ہوئے ملے اور ان کی آنکھ بالکل ڈیمیج تھی اور ان کی آنکھ سے کافی خون آ رہا تھا. تو وہ شخص ان کو اس ہاسپٹل لے کر آیا. تو وہ ڈاکٹر یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہوا اور کافی زیادہ پریشان ہوا، کیونکہ اس کی ایک آنکھ خراب ہو چکی تھی، بالکل خراب ہو چکی تھی
اور اسی کا آپریشن کیا گیا تھا ابھی۔ تو وہ سمجھ چکا تھا کہ اس بوڑھی اور بوڑھے نے جو اس نے اس الو کے ساتھ کیا تھا، مطلب اس جنات کے ساتھ کیا تھا، اس چیز کا اس سے بدلہ لے لیا تھا۔ اب اس سرجیکل وارڈ کے جب ڈاکٹرز نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ سب کچھ کیسے ہوا، تو اس نے ان کو کچھ نہ بتایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ان کو ایسی کوئی بات بتائے گا تو وہ اس کی بات پر ذرا بھی جو ہے وہ یقین نہیں کریں گے، بلکہ اسے ایک پاگل سمجھیں گے۔ اس لیے اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتہ کہ یہ میرے ساتھ کیسے ہوا، میں سب کچھ بھول چکا ہوں اور میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اور اس کی ایک آنکھ سے آنسو نکلنے لگے اور وہ سوچنے لگا کہ جو اس نے کیا تھا اس کو اس کی سزا مل گئی ہے۔ بے شک وہ اس نے بے دہانی میں کیا تھا اور اس کا ایسا کرنے کا ارادہ کوئی نہیں تھا، لیکن اس کو اس چیز کی سزا مل چکی ہے اور وہ بس اسی افسوس سے اس سرجیکل بیڈ پر پڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی سٹوری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ بھی ہمیں آگے سجیسٹ کریں کہ ہم کس طرح کی سٹوریز بنائیں، مطلب ٹاپک سجیسٹ کریں، ہم انشاءاللہ ان ٹاپکس پر بھی جو ہے وہ سٹوریز بنائیں گے اور آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی سٹوریز پر بھی وائس اوور کریں گے انشاءاللہ۔ بس آپ ہمیں اپنی سجیشن وغیرہ دیتے رہا کریں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔